بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفى محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین۔ مرجعیت ایک بہت ہی ضروری اور اہم امر ہے، اور محترم و معزز مراجع عالی قدر تقلید چراغ ہدایت کی حیثیت رکھنے کے ساتھ حالیہ زمانے میں تشیع کا مستحکم ستون شمار ہوتے ہیں، لہذا اس طرح کی شخصیات سے آشنائی بہت ہی ضروری امر ہے، اور بتحقیق یہ کہا جا سکتا ہے کہ سبھی مراجع اعظام اعلیٰ سطحی نبوغ و ذہانت کے مالک اور بہت سے گراں قدر آثار و برکات کا سرچشمہ ہے۔ من جملہ حضرت آیت اللہ العظمی مکارم شیرازی ایسے مرجع تقلید ہیں جو جامع و عظیم صفات کا مجموعہ ہے۔ معظم علم اصول و فقہ، علم رجال و حدیث میں مہارت کاملہ رکھنے کے علاوہ 50 برس پہلے سے اعتقادات اور کلامی بحوث کے ساتھ ہی بہت سے مہارتی امور انجام دیتے رہے ہیں۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے کے زمانے سے ہی خاص کر جوان نسل سے ان کا رابطہ بڑا مستحکم اور قریبی رہا ہے۔ اسی سبب آپ تہران اور قم میں دینی سوالوں کے جواب دینے کے لیے جلسے منعقد کرتے رہے، اور اس میں جوان طبقے کی طرف سے پیش کیے جانے والے سوالوں کا جواب دیا کرتے تھے کہ جس کا مجموعہ جو کہ کئی جلدوں پر مشتمل تھا، انقلاب سے قبل اور انقلاب کے دوران تباہ ہو کر لوگوں کی دسترس میں قرار پایا۔ علاوہ ازیں تفسیر میں آپ کو مکمل مہارت اور ملکہ حاصل ہے۔ 27 جلدوں پر مشتمل تفسیر نمونہ کا مجموعہ خاص کر جوانوں اور تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے نہایت ہی مفید اور در نایاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ نہج البلاغہ پر جو آپ کی شرح و تفسیر ہے وہ کم نظیر حیثیت کی حامل ہے کہ جس کی 15 جلدیں اب تک منظر عام پر آ چکی ہیں، اور باقی کی جلدیں زیر طبع ہیں، وہ بھی جلد ہی شائع ہو کر منظر عام پر آ جائیں گی۔ ان عظیم و گرامی قدر فقیہ نے ہمیشہ ہی فقہ و اصول اور تفسیر کے علاوہ اعتقادی و کلامی موضوعات پر مبنی تدریس اور جلسات وغیرہ کا سلسلہ جاری رکھا۔ خاص کر فقہی مسائل کے سلسلے میں آپ کا حضور ذہنی بہت ہی اعلیٰ پیمانے کا اور اعجاب انگیز ہے۔ باوجود اس کے کہ ابھی آپ کا سن 95 بہاریں دیکھ چکا ہے، اس کے باوجود ہوش و ذکاوت اور یادداشت و حافظہ اس قدر قوی ہے کہ ریڈیو ایران سے نشر ہونے والے سوال و جواب کے پروگرام میں پیش کردہ سوالوں کا جواب براہ راست لائیو اور فی الفور دیا کرتے ہیں۔ ان سب کے علاوہ حالات حاضرہ اور اس سے متعلقہ مسائل پر آپ کا نظریہ بہت ہی روشن اور واضح ہے۔ عالمی مسائل سے واقفیت و آشنائی رکھتے ہیں، اور لوگوں کے مبتلا بہ مسائل سے بھی مکمل واقفیت اور آشنائی رکھتے ہیں۔ عوام الناس کے ساتھ آپ کا رویہ، طرز سلوک و معاشرت بہت ہی ہمدردی و مہربانی اور نرمی و حسن خلق پر مبنی ہوتا ہے۔ انہیں لوگوں کی مشکلات اور پریشانیوں کا احساس و ادراک ہے، اسی لیے ہمیشہ اپنی طرف سے بیانات و اعلانات اور پیغام دینا اپنا فرض اولی سمجھتے ہوئے اپنے موقف اور خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے ابتدا سے ہی اسلامی انقلاب کی حمایت کی، خاص کر حضرت امام خمینی کی تحریک سے، اور اس کے بعد رھبر معظم انقلاب اسلامی حفظہ اللہ کی ہمیشہ
اور ہر موڑ پر حمایت و تائید کی۔ اس مرجع عالی قدر کی حمایت و پشت پناہی بہت بڑا سرمایہ اور تکیہ گاہ ہے، جس سے کہ مومنین کو سکون ملنے کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے قم میں بہت بڑا تحقیقی، ثقافتی اور علمی ادارہ بھی قائم کر رکھا ہے کہ جس میں افاضل طلاب اور علماء کی ایک بڑی تعداد علمی اور تحقیقی کام میں سرگرم ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے 100 سے زائد کتابیں تالیف کی ہیں۔ ایام جوانی سے ہی آپ کو کتابیں تالیف کرنے اور تحقیقی امور انجام دینے کا شوق تھا اور اس میں ہمیشہ مشغول رہے، لہذا بہت مناسب اقدام ہوگا اگر آپ کی گراں قدر علمی و تحقیقی خدمات اور شرح زندگی پر مبنی پروگرام کے علاوہ کوئی زندگی نامہ یا کتاب تیار ہو کر منظر عام پر آئے اور آپ کی خدمات کو لوگوں تک پہنچانے اور قدردانی کا سامان فراہم کیا جائے تاکہ شیعہ معاشرہ مزید آشنائی حاصل کر سکے۔ فطری سی بات ہے کہ اگر حضرت آیت اللہ العظمی ناصر مکارم شیرازی جیسی اعلیٰ پائے کی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے اور بیشتر وضاحت کے لیے زیادہ وقت درکار ہوگا، خاص کر آپ کی زندگی میں پائے جانے والے نظم و نسق، تقوی و پرہیزگاری، عوام سے ہمدردی اور بصیرت وغیرہ کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ بہت طویل ہوگا، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ لہذا ہماری یہی دعا ہے کہ خداوند عالم آپ کی اور سبھی مراجع اعظام کی حفاظت فرمائے اور ان سب کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔